استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. عبداللہ بن ابی منافق ہے، رئیس المنافقین ہے، سردار منافقوں. اس کے جنازے کا موقع لے لیجئے. اس کا بیٹا جو مخلص مومن تھا حضرت عبداللہ، وہ آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ میرا باپ فوت ہو گیا ہے، مہربانی کیجئے آپ مغفرت کی دعا تو کر دیجئے، شاید اللہ میرے باپ کو معاف کر دے. جناب رسول اللہ میں رافت و رحمت بڑی تھی، کمال تھی نا، ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. تو آپ تو چاہتے تھے کہ کوئی میرا امتی جہنم میں نہ جائے، اور اگر میری دعاؤں اور میرے چند لفظوں سے یہ کام ہوتا ہے تو میں کروں گا، کیونکہ ابھی تک مشرک کے لیے دعائے مغفرت کا کوئی قانون اترا ہی نہیں، اللہ نے منع ہی نہیں کیا. فی الحال تو چلے آئے، صرف دعائے مغفرت کا ارادہ نہیں کیا، اپنا قمیص مبارک اتار کے دے دیا عبداللہ بن ابی کے بیٹے کو کہ اس کا کفن دے دے اپنے باپ کو. اور جس وقت آئے تو عبداللہ بن ابی کا منہ کھول کے میرے نبی نے اپنا لعاب عبداللہ بن ابی مرے ہوئے کے منہ میں ڈال دیا. دیکھیے میرے نبی یہ کریم کی رافت اور آمد، لیکن میرے اللہ کے قانون. حضرت عمر کی غیرت بھی دیکھیے، اسی موقع پہ فوری کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ اعلی عدو اللہ کیف نصلی. یہ جو مرا پڑا ہے یہ تو اللہ کا دشمن ہے، اور اللہ کے دشمن کے لیے بھلا ہم دعائے مغفرت کیسے کریں، میرا تو ضمیر ہی گوارا نہیں کرتا. اور میرے نبی یہ کریم نے فرمایا عمر ابھی تک اللہ نے اس معاملے میں کوئی حکم دیا ہی نہیں، لہذا میں اس لیے کوئی ایسا اقدام بھی نہیں اٹھا سکتا. اس لیے ابھی وہیں پہ کھڑے تھے، اسی موقع پہ اللہ کا قرآن اتر آیا عمر کی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے، کیونکہ عمر کی خواہش تھی کہ منافق کا جنازہ نہ پڑا جائے. اسی وقت اللہ کا قرآن اتر آیا استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. اے میرے نبی اگر اس منافق کے لیے 70 بار آپ مجھ سے مغفرت کی دعا مانگیں گے میں پھر بھی اس منافق کو معاف نہیں کروں گا. اور سن لیجئے میرے پیغمبر، آئندہ کے لیے بھی آپ کے لیے میں نے قانون بنا دیا، وہی قانون بنا دیا جو عمر کی خواہش تھی. لا تصلی علی احد منهم مات ابدا ولا تقم علی قبره. آج کے بعد اگر ان منافقوں اور کافروں مشرکوں میں سے کوئی بندہ مر جائے، آپ کو جنازہ پڑھنے کی بھی اجازت کوئی نہیں، اور قبر پہ کھڑے ہو کے دعا مانگنے کی بھی اجازت کوئی نہیں. عمر کی خواہش قرآن بن گئی. بولو عمر کی خواہش ہے. اور یہ کوئی تھوڑا رتبہ ہے کیا؟ یہ کوئی کم مقام ہے؟ یہ تو میں نے 2-3 آپ کو سنائے. علماء نے لکھے ہیں تقریباً 27-28 کے قریب آیتیں جو حضرت عمر کی خواہش پہ اتری. اللہ اکبر کبیرہ. تو یہ غیرت ہے حضرت عمر کے اندر، ہمارے اندر بھی ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ بولیے گا. حضرت عمر کا تذکرہ سنا ہے تو اب عمل بھی کیجیے. کیا لگے ہمارا، جو اللہ کا نہیں کچھ بنا وہ ہمارا کیا لگتا ہے؟ شرک کر کے بندہ اللہ کا دشمن بن جاتا ہے، کیونکہ اللہ نے سارے نبی اور رسول دنیا میں بھیجے شرک کے خاتمے کے لیے. اللہ نے دنیا میں اپنی ساری وحی اتاری ہی شرک کے خاتمے کے لیے ہے. تورات و زبور و انجیل و قرآن آیا ہی شرک کے خاتمے کے لیے ہے. صحف موسوی اور صحف ابراہیمی آئے بھی اسی شرک کے خاتمے کے لیے ہے. نبیوں نے مارے کھائیں اسی شرک کے خاتمے کے لیے ہے. نبیوں نے ہجرت کی اسی شرک کے خاتمے کے لیے. نبیوں نے جنگ و جدال و قتال و جہاد کیا اسی شرک کے خاتمے کے لیے ہے.
اور جس شرک کے خاتمے کے لیے میرا رب اتنا غیرت مند ہے کہ میرا رب مشرک کو نجس اور پلید اور ناپاک کہتا ہے، وہ مشرک جس پہ اللہ اپنی جنت کو حرام کر دیتا ہے، وہ مشرک جو جہنم کا ایندھن بنے گا، وہ مشرک جسے مسجد حرام میں داخلے پہ پابندی لگا دی ہے، وہ مشرک جسے اللہ کا قرآن بڑی ذلت کے ساتھ جس کا تذکرہ کرتا ہے، اس مشرک کو ہم سینے سے لگائیں، وہ مشرک ہمارا دوست ہو، وہ مشرک ہمارا یار ہو، اس کے ساتھ ہماری بیٹھتے ہو، وہ اس کے ساتھ ہماری دعوتیں ہو، وہ مر جائے تو میں پیچھے جنازہ پڑھنے کے لیے پہنچ جاؤں، وہ مر جائے تو میں دعائے مغفرت کرنے کے لیے پہنچ جاؤں، یہ غیرت دین کے خلاف ہے، یہ غیرت عمر کے خلاف ہے، یہ غیرت اسلام کے خلاف ہے، یہ غیرت قرآن کے خلاف ہے۔ لہذا حضرت عمر کی رفت، عزت، عظمت، شان، مقام، درجہ سن کے یہ نظریہ بھی اپناؤ اور یہ عمل میں تبدیلی بھی پیدا کرو کہ ہم بھی دین کے معاملے میں اسی طرح غیرت مند ہو جائیں گے جس طرح حضرت عمر کے اندر غیرت ہے۔ یہ غیرت پیدا کرو۔ وہ جدہ پتہ ہی نہیں یار شیعہ کہ سنی آئی، پتہ نہیں کیا بلا تھی، اور اس کے دو جنازے ہو رہے ہیں اور ہم موحد اس کے جنازوں میں پیچھے پہنچے ہوئے ہیں۔ ایسا بندہ اس کا کیا مذہب اور کیا عقیدہ ہے؟ ہمارے ہاں تو جو شرک کرتا ہے یا جو صحابہ کا دشمن ہے، وہ ہمارے کاغذوں میں، اہل سنت کے کاغذوں میں اس کی کہیں کوئی جگہ ہے؟ کیوں ہم دین کے معاملے میں ڈھیلے ڈھالے؟ یہ بھی ٹھیک ہے اور وہ بھی ٹھیک، یہ بھی ٹھیک ہے اور وہ بھی ٹھیک ہے کا مطلب یہ ہے شرک بھی ٹھیک ہے اور توحید بھی ٹھیک ہے۔ ایسے ہے کہ نہیں؟ یہ بھی ٹھیک ہے اور وہ بھی ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے سنت بھی ٹھیک ہے اور بدعت بھی۔ یہ ہو سکتا ہے؟ رکھو تعلق اپنے، لیکن اسلام کے تابع رکھو۔ جہاں پہ اسلام تمہیں کوئی حکم دے اپنے تعلقات کی قربانی دے دو، لیکن اسلام کے احکام پہ کبھی سودے بازی نہ کرو۔